بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 28، مثلین کا پہلا حرف ساکن ہو تو ادغام ہوگا۔ کیا مطلب؟ مثلین تو سمجھ رہے ہوگے نا، دو حرف ایک سے ہوں، مثلا دو حرف جمع ہو جائیں، مثلا ہا اور ہا جمع ہو جائے، با جمع ہو جائے، دو حرف جمع ہو جائیں تو ان کو کہتے ہیں مثلین۔ تو بیٹا ان میں کیا کرنا ہے، ایسے دو حرف جو ایک سے جمع ہو جائیں تو ایسے دو حرفوں کو مثلین کہتے ہیں، اور ایسے دو حرفوں کے بیچ میں ادغام ہوتا ہے، یعنی پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیں گے، ہے نا، تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے پڑھا ہے آپ نے۔ تو مثلین یعنی دونوں حرف ایک سے ہیں تو پہلا حرف ساکن ہو تو ادغام ہوگا، پہلا حرف اگر ساکن ہے تو ادغام ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں اس کی، جیسے مالیہ ہلکا، مالیہ ہلکا، تو مالیہ ہا ساکن ہے، اور پھر اس کے بعد میں ہا کے بعد میں پھر ہلکا ہا آ رہا ہے، تو دو ہا ایک ساتھ جمع ہو گئے نا، تو مثلین ہو گئی یہ۔ ان میں پہلا ساکن بھی ہے، جب پہلا ساکن ہے تو ادغام ہو جائے گا، اسی لیے مالیہ ہلکا۔ تو یہاں پر ہاں پہ دیکھو تشدید لکھی ہوئی ہے نا، تو تشدید لکھی ہونا یہی ہے کہ مشدد ہو گئے یعنی ادغام ہو گیا۔ تو ہمیشہ ہر جگہ پر قاعدہ ایسے ہی آپ سمجھ لینا، جہاں پر بھی اگر آپ اپنے طور سے جملہ بناؤ تو اپنے طور سے اگر جملہ کہیں پر بناؤ، وہاں پر کسی کلمے کے آخر میں ہا آ رہی ہے یا کسی کلمے کے آخر میں کوئی ایک حرف آ رہا ہے اور وہ حرف ساکن ہے، اور اس کے بعد میں بھی وہی حرف آ جائے فوراً، تو آپ وہاں پر بھی ادغام کر دیں گے۔ جیسے ہم نے کہا رب، کیا ہم نے کہا رب، اب رب ہم نے کہا ربن، ربن، تو رب پہلا با ساکن ہے اور دوسرا با متحرک ہے، دونوں حرف ایک ساتھ آ گئے، لہذا ہم نے پہلے با کو دوسرے با میں ادغام کر دیا اور مشدد پڑھ دیا اور کہا ربن۔ ایسے ہم نے کہا الحج، الحج، ہے نا، تو الحج میں آخر میں دیکھو دو جیم آ رہی ہیں نا، پہلی جیم ساکن ہے دوسری جیم متحرک ہے، تو پہلی جیم کا دوسری جیم میں ادغام کر دیا اور مشدد پڑھ دیتے ہیں، تشدید لگا دیتے ہیں، الحج، ہے نا۔ تو مثلین کا یہی ہوگا بیٹا کہ دو حرف ایک سے اگر آ جائیں تو ان میں پہلا ساکن ہو تو دوسرے میں ادغام ہو جائے گا، جیسے مالیہ ہلکا وغیرہ۔ اور متجانسین کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک مخرج کے دو حرف اگر آ جائیں، ہے نا، ایک حرف کے ایک مخرج کے دو حرف اگر آ جائیں تو ایسے دو حروف کو کیا کہتے ہیں؟ متجانسین۔ اب متجانسین کے بارے میں بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں قاعدہ نمبر 29 میں، متجانسین کا پہلا حرف ساکن ہو تو حرف با کا میم میں، تا کا دال میں، قا کا دال میں، اور دال اور تا میں، سا کا زال میں، دال کا تا میں، زال کا ظا میں، قا کا تا میں ادغام ہوگا۔ متجانس ہے، ایک مخرج کے دو حرف ہوں، تو دیکھو جتنے انہوں نے حروف گنائے ہیں نا، یہ سب حروف وہ ہیں کہ جیسے با ہے، ہونٹ سے کتنے حروف، با بھی نکلتا ہے ہونٹ سے، با کا مخرج بھی ہونٹ ہے اور میم کا مخرج بھی ہونٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک ہی مخرج کے دونوں حرف ہو گئے با اور میم، لہذا اب اگر با اور میم کہیں پر ایک ساتھ آئیں، ان میں پہلا ساکن ہو تو دوسرے میں ادغام ہو جائے گا، لہذا با کا میم میں ادغام ہو جائے گا۔ ایسی تا ہے اور دال ہے، تا اور دال دونوں کا مخرج ایک ہے، ایسی تا بڑی مطلب توئے جسے کہتے ہیں لوگ، تو تا دال تا تینوں کا مخرج ایک ہے نا بیٹا، پڑھا ہوگا آپ نے، اس سے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اب ان میں سے ان تین حروف میں سے
کوئی ایک حرف دوسرے حرف کے بعد اگر آ گیا اور پہلا ساکن ہے تو دوسرے میں ادغام ہوگا، دوسرے میں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی سا، زال، یہ سا اور زال ان دونوں کا بھی مخرج ایک ہے، پڑھا ہے ما قبل میں، سا کا اور زال کا، تو دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے کہ سرا زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگ کر سا اور زال ادا ہوتے ہیں، پڑھا ہے نا ما قبل میں، تو دونوں ایک ہی مخرج کے حروف ہو گئے۔ اور ایسے دو حروف جو ایک ہی مخرج کے ہوں ان کو متجانسین کہتے ہیں، لہٰذا سا اور زال متجانسین کہلائیں گے۔ اور متجانسین کا قاعدہ کیا پڑھا ہے؟ قاعدہ نمبر 29 کہ متجانسین کا پہلا حرف اگر ساکن ہو تو دوسرے میں اس کا ادغام ہو جائے گا، لہذا سا کا زال میں بھی ادغام ہو جائے گا۔ ایسے ہی آگے کریں دال کا تا میں، زال کا ظا میں، ٹھیک ہے، اور طا کا تا میں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادغام جو ہوں گے ان حروف کے جہاں پر ادغام ہوگا اس ادغام کو ادغام متجانسین کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ادغام کو ادغام متجانسین۔ اور یاد رکھنا کہ ادغام متجانسین صرف انہی حروف میں ہوگا جو حروف صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کر دیے ہیں، اس لیے یہ حروف سب رٹ لینا، صرف انہی حرفوں میں ادغام ہوگا جو بیان کر دیے گئے ہیں۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ذہن میں رکھنا اس بات کو۔ آگے فرماتے ہیں قاعدہ نمبر 30 میں متقاربین کا پہلا حرف، متقاربین کون سے حروف کو کہتے ہیں؟ ایسے دو حرفوں کو متقاربین کہتے ہیں کہ جو دو حرف نہ ہی یکساں ہوں، مثلین بھی نہ ہوں، اور نہ ہی ایک مخرج کے ہوں بلکہ الگ الگ مخرج کے ہوں، تو ایسے دو حرفوں کو متقاربین کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ متقاربین۔ جیسے قاف اور کاف، قاف بڑی قاف کہیں سے نکل رہی ہے اور چھوٹی کاف کہیں سے نکل رہی ہے، دال کہیں سے نکل رہی ہے اور با کہیں سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں نہ مثلین ہیں نہ دونوں متجانسین ہیں، یعنی نہ ایک مخرج کے نہ دونوں یکساں ہیں، تو ایسے دو حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ متقاربین۔ اب قاعدہ نمبر 30 میں متقاربین کا قاعدہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں متقاربین کا پہلا حرف ساکن ہو تو قاف کا کاف میں اور لام کا را میں ادغام ہوگا، قاف کا کاف میں اور لام کا را میں ادغام ہوگا، قاف کا کاف میں اور لام کا را میں، جیسے لام کا را میں، جیسے لام کہیں پر آ گیا اور اسی کے بعد میں پھر را بھی آ گئی، سمجھے نہیں؟ تو لام کا را میں ادغام ہو جاتا ہے۔ جیسے الرب، الرب تو پہلے لام ساکن ہے، ال میں لام ساکن ہوگا نا، اور اس کے بعد را آ گئی تو لام کا را میں ادغام ہو گیا اور کب پڑھا جاتا ہے؟ الرب، ٹھیک ہے۔ یہ متقاربین کا قاعدہ ہوا بیٹا۔ اور آگے صاحب کتاب قاعدہ نمبر 31 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نون ساکن اور تنوین، نون ساکن کہیں پر نون لکھا ہوا ہوتا ہے اور ساکن ہوتا ہے وہ، اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، جب نون ساکن اور تنوین یا میم ساکن یعنی میم ہو کہیں لکھی ہوئی اور میم ہو ساکن، اس پر زبر زیر پیش وغیرہ کچھ نہ ہو، تو ان حروف میں بیٹا ہمیشہ اخفا ہوتا ہے۔ کس میں؟ نون ساکن اگر کہیں پر آئے تب بھی اخفا ہوگا، تنوین آئے کہیں پر تب بھی اخفا ہوگا، ایسی میم ساکن اگر آئے تب بھی اخفا ہوگا، ان تینوں حرفوں میں ہمیشہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یا ایسی کہیں پر ادغام اگر کیا جائے، کیا کیا جائے؟ کہیں پر ادغام کیا جائے، جیسے یرملون کا ہی ادغام ہے، یا کہیں پر اور کسی اور دوسرے حرف کا ادغام ہو، نون کا ہی، نون کا میم کا ان کا کہیں پر ادغام ہو، تو ایسی صورت میں جہاں پر بھی نون مشدد ہو، میم مشدد ہو، جہاں پر ادغام ہو، تو ان سب صورتوں میں بیٹا اخفا ہوگا،
اب جب اخفا ہوگا نا یا غنہ ہوگا، اخفا ہوگا ما قبل کی صورتوں میں، غنہ ہوگا بعد کی صورتوں میں، تو اب کتنی دیر غنہ کیا جائے گا؟ غنہ کا مطلب ناک کے بانسے میں آپ کو آواز لے کے جانا ہے. جیسے مثال دوں میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو من یقول، دیکھو نون ساکن ہے من میں، من یقول تو نون ساکن ہے یہاں پر، اور یہاں پر نون ساکن کے ساتھ ساتھ نون کے بعد یا حروف یرملون میں سے یا آ گئی یقولو کی، تو ادغام بھی ہو گیا ہے. تو اب یہاں پر غنہ ہو جائے گا. اب جب غنہ ہوا تو اب کتنی دیر غنہ کرنا ہے یہ بتانا ہے قاعدہ نمبر 31 میں. یعنی جہاں پر کہیں غنہ ہو، کہیں پر اگر ادغام ہو، نون ساکن اور میم ساکن کا اخفا ہو کہیں پر، تو وہاں پر ہم اخفا کریں گے، غنہ کریں گے تو کتنی دیر تک کریں گے، یہ سوال ہے. کتنی دیر تک کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک الف کی مقدار غنہ یا اخفا کریں گے. سمجھے نہیں؟ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. لہذا ہم من یقول، جیسے من یقول تھوڑی دیر ہم نے غنہ کیا نا، تھوڑی دیر، ایک الف کی مقدار سمجھ لو لگ بھگ یہ سمجھ لو کہ ایک سے یا ڈیڑھ سیکنڈ سمجھ لو. جیسے من یقول، من یقول ان اللہ، ان اللہ، تو ہم نے ان نون مشدد ہے نا، تو ہم نے ہمیں غنہ کتنی دیر کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر. یہی بتا رہے ہیں قاعدہ نمبر 31 میں کہ غنہ کرنا کتنی دیر غنہ کرنا. غنہ کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ یعنی ناک میں آواز لے کر جاتے ہیں، ناک کے بانسے میں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں قاعدہ نمبر 31 میں جب نون ساکن اور تنوین یا میم ساکن کا اخفا کیا جائے، اخفا کا مطلب ان کو چھپا کر، پوشیدہ کر کے، جہاں پر اظہار نہ ہو، اقلاب نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یا ادغام کیا جائے، جیسے کہ ہم نے ان اللہ، تو نون کا نون میں ادغام ہے نا، ایسے ہی بہت ساری جگہوں پر ہوگا. تو یا نون میم مشدد ہوں تو ایک الف کے برابر غنہ کرنا چاہیے. غنہ کتنا کرنا چاہیے؟ ایک الف کے برابر. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قاعدہ نمبر 31 پورا ہو گیا. انشاءاللہ ہم مثالوں سے آپ کے اس کا انشاءاللہ اجرا بھی کرا دیں گے. اگلی بار میں انشاءاللہ یہ کتاب ختم ہو جائے گی، یہ یہاں تک. ٹھیک ہے.